مولانا مفتی گل حسن صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب حضرات محبت نال پیار دنال باواز بلند درود شریف پڑھو. کوئی بندہ خاموش نہ رہے. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ بعد نہایت واجب الاحترام علماء کرام نعت خوانان نظام بالخصوص قائد اہل سنت خطیب پاکستان مبلغ اسلام مجاہد ملت حضرت علامہ قاری غلام یاسین صاحب فریدی دامت برکاتہم العالیہ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عظیم الشان کانفرنس میں قرب و جوار دور و نزدیک سے تشریف لانے والے بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں دعا فرمائیے اللہ پاک قاری غلام یاسین صاحب اور آپ کے دیگر رفقاء جنہوں نے بڑی جد و جہد اور بڑی کاوش سے اس عظیم کانفرنس کا انعقاد کیا ہے اللہ کریم ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے. حضرات محترم قرآن مقدس کی ایک آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اس کے بعد آج کی اس محفل کے متعلق اور غوث پاک کی سیرت کے متعلق دو تین باتیں عرض کروں گا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ، اس دن تمام گہرے دوست بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے الا المتقین، متقین کے سوا. یہ ہے ان الفاظ کا ترجمہ جو میں نے دوران خطبہ تلاوت کیے ہیں. اس آیات مبارکہ کے اندر خالق کائنات نے فرمایا کہ متقین کی دوستی یہ بڑی کارآمد دوستی ہے. اس کے علاوہ جتنیاں دوستیاں ہیں یار یہ دوستیاں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی بلکہ یہ دوستی دشمنی میں بدل جائے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اللہ پاک نے
قرآن کریم میں اس کا نقشہ یوں بیان کیا، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان۔ میں کافی دیر سے سٹیج پہ بیٹھا ہوں، دیکھ رہا ہوں جو بھی ثنا خان آتا ہے، قاری صاحب آتے ہیں، آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں آپ کہہ دے سبحان اللہ۔ میں اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کر کے آگے چلتا ہوں کہ یہ بار بار آپ کو کہا جاتا ہے سبحان اللہ کہیں، اور آپ بھی ڈھیلی ڈھالی سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ساؤنڈ کا سلسلہ ہے، سپیکر پہ پابندی ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ مشرف صاحب نے پابندی لگا دی کہ سپیکر میں تقریر نہیں کرنی، نعت خوانی نہیں ہونی۔ یقین فرمائے سپیکر پہ پابندی لگ چکی ہے، آپ کی سبحان اللہ پہ ابھی تک پابندی نہیں لگی۔ ذرا ذوق سے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ کی عظمت کے متعلق میرے نبی نے فرمایا ان فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب مئۃ عام فی ظلھا لا یقطعھا۔ آقا نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر ایک عظیم درخت ہے، اور اتنا بڑا درخت، فرمایا کہ جنتی آدمی جنتی گھوڑے پہ سوار ہو کر پوری تیز رفتاری کے ساتھ اس گھوڑے کو دوڑائے، فرمایا کہ ایک دن نہیں، دو نہیں، ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، سال نہیں، یسیر الراکب مئۃ عام، 100 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے، فرمایا فی ظلھا لا یقطعھا، اس کے سائے سے بھی نہیں نکل سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا آقا یہ تو بتائیں جنت کے اندر اتنا عظیم درخت کس عمل کی وجہ سے لگے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سوال پہ قربان جائیں، میرے نبی کے جواب پہ قربان جائیں۔ میں کہا کرتا ہوں لوہے کی قدر پوچھنی ہے لوہارو سے پوچھو، سونے کی قدر پوچھنی ہے سنارو سے پوچھو، دل کی قدر پوچھنی ہے دلدارو سے پوچھو، وفا کی قدر پوچھنی ہے وفادارو سے پوچھو، پھول کی قدر پوچھنی ہے بہارو سے پوچھو، حسین کی قدر پوچھنی ہے جان نثارو سے پوچھو، قرآن کی قدر پوچھنی ہے قرآن کے سپاروں سے پوچھو، چاند کی قدر پوچھنی ہے آسمان کے ستاروں سے پوچھو، محمد کی قدر پوچھنی ہے تو محمد کے یاروں سے پوچھو۔ توجہ ہے حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ یہ نماز روزے حج زکات سے نہیں، آقا یہ جنت میں اتنا بڑا درخت کس وجہ سے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جب کسی زمین کے ٹکڑے پہ میرا اور میرے خدا کا ذکر ہو رہا ہو تو جو آدمی ایک مرتبہ خوش ہو کے کہہ دے سبحان اللہ، اللہ پاک ہر اس بندے کے لیے جنت میں اتنا بڑا درخت لگا دیتے ہیں۔ نہیں مزہ نہیں آیا۔ میں کہتا ہوں اگر آپ نے سبحان اللہ نہیں کہنی تو خاموش بیٹھے رہیں، اگر کہنی ہے تو اس انداز سے کہیں، آپ کا جسم اس محفل میں رہے، آپ کے منہ مبارک سے یہ سبحان اللہ کے کلمے نکلے، ہوا کو بور کرتے ہوئے، فضاؤں کو بور کرتے ہوئے سب گنبد کا طواف کریں، میرے نبی گواہی دیں پروردگار 1400 سال گزرنے کے بعد بھی عارف والا کی سرزمین کے اوپر تیرے عاشق بھی موجود بیٹھے ہیں، میں محمد کے دیوانے بھی موجود بیٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کے ذوق میں مزید برکت عطا فرمائے۔ حضرات محترم عرض کر رہا تھا یہ بڑی پیاری محفل ہے، غوث اعظم کی محفل ہے۔ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ داتا صاحب کے نام سے محفل نہیں کرائی انہوں نے، خواجہ اجمیری کے نام سے محفل نہیں کرائی، اویس کرنی کے نام سے محفل نہیں کرائی، کسی اور ولی کے نام سے محفل نہیں کرائی۔ اشتہار جب میں نے پڑھا تو لکھا تھا غوث اعظم کانفرنس۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ قاری صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں، تمام ولیوں کو ماننے والے ہیں، تمام ولیوں کے جو ہے نا خادم ہیں، تمام ولیوں کی محبت اپنے سینے میں رکھتے ہیں، تو پھر غوث اعظم کا ذکر کیوں؟ جب سوچنے کے بعد میں بہت فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ آدم صفی اللہ کے نام کی کانفرنس کوئی نہیں کرتا، نوح نجی اللہ کے نام کی کانفرنس کوئی نہیں کرتا، جب بھی کرتے ہیں ذکر مصطفیٰ کے نام
سے میں کانفرنسیں کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ 1,24,000 نبیوں کے تمام کمالات اللہ نے محمد کی ذات میں رکھ دیے۔ جب کوئی محمد عربی کا ذکر کرتا ہے 1,24,000 نبیوں کا ذکر اس میں آ جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کریم نے تمام اولیاء کے کمالات غوث اعظم کی ذات کے اندر رکھ دیے۔ جب کوئی غوث اعظم کانفرنس کرتا ہے تمام ولیوں کا ذکر اس میں آ جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ تمام اولیاء کی کرامتیں، تمام اولیاء کی خوبیاں، صفات، بلکہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اولیاء کرام کی جتنی نشانیاں ہیں، جتنی علامتیں ہیں، وہ سب کی سب اللہ نے غوث اعظم کی ذات میں رکھ دی ہے۔ میں نے اشتہار پڑھا، میں نے کہا یہ عارف والے لوگ بڑے جو ہے نا سمجھدار ہیں، یہ غوث اعظم کانفرنس کی اشتہار لگا رہے ہیں۔ غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہو، غور سے میرا جملہ سننا۔ آج آپ کانفرنس کرتے ہیں تو غوث اعظم کے نام کے جو ہے نا اشتہارات چھپواتے ہیں، گلی گلی کوچے کوچے میں جو ہے نا پھیلاتے ہیں۔ قاری صاحب اعلان کر رہے تھے کہ محفل سے آئے ہوئے مفتی قاری گل حسن صاحب آپ کے سامنے خطاب کریں گے۔ دوستو میرا جملہ جو ہے نا اپنی دل کی تختی پہ لکھ جانا، آج میری تقریر ہو، قاری صاحب اعلان کرتے ہیں، قاری صاحب کی تقریر ہو، قاری نذیر احمد صاحب اعلان کرتے ہیں، قاری نذیر احمد صاحب کی نعت ہو، تلاوت ہو، قاری محمد جمال صاحب اعلان کرتے ہیں۔ غور کرنا، بغداد کی سرزمین کے اوپر جب میرا غوث واز کیا کرتا تھا، کوئی جناب من قاری یاسین جیسا عالم واز اعلان نہیں کیا کرتا تھا۔ اللہ پاک جناب خضر علیہ السلام کو دعوت دیتے تھے، اے خضر مولا حکم فرما میرا غوث بغداد کی جامع مسجد میں منبر پہ قدم رکھ کے واز کرنا چاہتا ہے، اعلان پوری کائنات میں خضر تو کر دیا۔ خضر علیہ السلام جو نا اناؤنسمنٹ کرتے تھے، اعلان کیا کرتے تھے، یہ غوث اعظم کا وعد ہے۔ یہ کس کا وعد ہے بھائی؟ توجہ کرنا بھائی۔ اور پھر اس مجمع میں غوث اعظم آئے، بغداد کے منبر پہ بیٹھے، علماء کا جمع غفیر ہے، 70 ہزار کے قریب، 80 ہزار کے قریب علماء کا، اولیاء کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ کوئی سپیکر نہیں، کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں، کوئی اور آلات نہیں ہے۔ میرے غوث کو اللہ نے عظمت عطا کی تھی، جیسے آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا آدمی آپ کی آواز سنتا تھا، 70-80 ہزار کا اجتماع ہوتا تھا، آخر میں بیٹھا ہوا آدمی بھی برابر اسی طرح آواز سنا کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، صدقے جاؤں سطح سیکٹری پہ نعرے پہ صدقے جاؤں، آپ کے ڈھیلے جواب پہ بھی صدقے جاؤں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ او بائے جلسے ہوں دے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ہمارا مولوی زندہ باد۔ ہم سب کے خدا کے بعد کسی وزیر کا نعرہ نہیں، کسی مشیر کا نعرہ نہیں، کسی گورنر صدر کا نعرہ نہیں، کسی ایم ناظم کا نعرہ نہیں، کسی مولوی پیر کا نعرہ نہیں۔ خدا کے بعد رب کعبہ کی قسم، شان بھی محمد مصطفیٰ کا ہے، نظام بھی محمد مصطفیٰ کا ہے، عظمت بھی محمد مصطفیٰ کی ہے، نعرہ بھی محمد مصطفیٰ کا ہے۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ارے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، اللہ آپ کے ذوق میں برکت عطا فرمائے۔ عرض کر رہا تھا غوث پاک منبر پہ جلوہ گر ہوئے، وعظ نہیں کرتے، خاموش بیٹھے۔ توجہ میرے والے پاس سے رکھنا بھائی، میری طرف دیکھنا۔ غوث پاک وعظ نہیں کرتے بیٹھے، میں تقریر نہ کروں، میرا اعلان ہوا، میں خاموش بیٹھے رہوں، آپ کہیں کہ قاری صاحب کو یہاں سٹیج پہ جو ہے نا نیند آنی تھی۔ غوث پاک آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، لوگ سامنے بیٹھے ہیں، مدینے کی طرف سے میرے نبی تشریف لائے اور آ کر غوث پاک کو زیارت کرائی۔ فرمایا ہے میرے بیٹے غوث اعظم عبد القادر جیلانی وعظ کیوں نہیں کرتا؟ آقا بڑے بڑے عالم بیٹھے ہیں، بڑے بڑے ولی بیٹھے ہیں، ان کے سامنے میں ایک عجمی انسان ہوں، کیسے
کیسے بولوں؟ یہ بڑے فصیح و بلیغ ہیں، یہ عربی لوگ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹا ذرا منہ تو کھولو۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا، سرکار نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دان میرے منہ میں ڈالا، اور فرماتے ہیں پھر بھی جرأت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مولا علی پاک نے زیارت کرائی، علی پاک نے زیارت کر 6 مرتبہ میرے منہ میں لعاب دان ڈالا۔ اللہ اکبر۔ اس میں کیا وجہ ہے؟ فرمایا وہ آقا ہے، میں تو ان کا غلام ہوں، برابری نہ ہو جائے، ہے نا۔ حضرات محترم غور کرنا، غوث پاک نے پھر جو ہے نا فرماتے ہیں نبی پاک کے لعاب کی برکت سے، مولا علی کے لعاب کی برکت سے پھر یوں معلوم ہوتا تھا کہ علم کے سمندر جو ہے نا ٹھاٹھے مار رہے ہیں، اور فرماتے تھے نظرت الی بلاد اللہ جمان کا خردلۃ علی حکم اتصالی۔ لوگوں پھر میرے علم کی بلندی کا یہ علم تھا کہ پوری کائنات کے اللہ کے شہروں کو میں اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کے اوپر رائی کا دانہ ہوتا ہے نا۔ آخری بات کہتا ہوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں وعظ کر رہا تھا، ان کی محفل میں ایک ولی کامل بیٹھے تھے، علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی بیٹھے تھے وعظ سن رہے تھے۔ اچانک ان کو اونگ آ گئی، جب انہیں اونگ آئی تو غوث پاک نے وعظ بند کر دیا، نیچے گئے، ممبر سے اترے اور ان کے سامنے بادب طریقے سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، وعظ کرتے ہوئے ایک آدمی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی آنکھ کھلی، فرمایا علی بن حیتی سیدھی سیدھی بات بتاؤ، سچی سچی بات بتاؤ، خواب کے اندر تم کس کی زیارت کر رہے تھے، ہے نا۔ علی بن حیتی فرماتے ہیں اے غوث پاک، جب آپ کے واز کی محفل میں آیا تو تمام اللہ والے موجود تھے، میں بھی آپ کا واز سن رہا تھا، میری آنکھ لگ گئی، مجھے اونگ آ گئی، اس کے اندر ہی میری قسمت بیدار ہو گئی، مدینے والے میٹھے محمد نے دیدار کروایا ہے۔ فرمایا علی بن حیتی تو جس کا نیند کے اندر دیدار کر رہا تھا، میں عبد القادر جیلانی جاگتے ہوئے ان کا دیدار کر رہا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ علی بن حیتی، میرے نبی نے تمہیں کیا پیغام دیا ہے؟ علی بن حیتی فرماتے آقا اے غوث اعظم، اے غوث پاک، علی بن حیتی فرماتے آقا مجھے نبی پاک نے فرمایا کچھ ہو جائے غوث پاک کی محفل کو نہیں چھوڑنا، جو ہے نا۔ آخری بات گفتگو ختم کروں، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن تمام دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی، صرف متقین کی دوستی جو ہے نا یہ کام آئے گی۔ متقین کون ہیں؟ اللہ پاک نے 9ویں سپارے میں وضاحت کی، فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، فرمایا جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں یہ سب متقین تے پرہیزگار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن سب دوستیاں دشمنی میں بدل جائے گی، لیکن جن کو غوث اعظم سے پیار ہوگا، داتا علی حجویری سے پیار ہوگا، خواجہ صاحب سے پیار ہوگا، اولیاء کرام سے پیار ہوگا، یہ دوستی دنیا میں بھی کام دے گی، حشر میں بھی کام یہ دے گی، اور قبر کے اندر بھی یہ جو ہے نا نفع بخش ہوگی۔ قیامت کا دن ہوگا، دیکھیں یہ عارف والے میں منڈی لگتی ہے، غور سے یہ بات سنا، کوئی آدمی آم کی پیٹی لے کر جائے، آج کل آم کا موسم ہے، گھر جا کر کھولے دیکھے چند دانے جو ہے نا اوپر جو ہے نا وہ اچھی ہیں، نیچے جو ہے نا وہ گندا مال ہے، گلے سڑے ہوئے ہیں۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مسئلہ یہ ہے، یا تو سارے رکھ لو یا سارے ہی واپس کر دو، ایسے نہیں کہ چند جو ہے نا اچھے اچھے دانے وہ چھانٹ کے اپنے کول رکھ لو اور خراب جو ہے نا ان کو واپس کر دو، نہیں، یہ حضور کی شریعت کا مسئلہ، یا سارے رکھو یا سارے ہی واپس کرو۔ حضور فرماتے ہیں جس طرح میں محمد کی شریعت کا یہ دنیا کے اندر مسئلہ ہے، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ میں محمد کی شریعت کے مطابق فیصلے فرمائے گا۔ جب وہاں امت محمد کی منڈی لگے گی، ابو بکر صدیق پہلے پیش ہوں گے، عمر ہوں گے، آگے عثمان غنی ہوں گے، مولا علی ہوں گے، جناب بلال ہوں گے، نبی کے صحابہ اہل بیت تابعین تبع تابعین، آگے غوث پاک ہوں گے، داتا علی حجویری ہوں گے، اور پیچھے ہم جیسے گناہگار ہوں گے۔ آواز قدرت ہے کہ محبوب یہ تو اچھے تھے، یہ تو نیک تھے، یہ تو متقین پرہیزگار، یہ پیچھے جو آ رہے ہیں یہ تو گناہگار ہیں، بد کردار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ میرے نبی فرمائیں گے مولا میری شریعت
شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، یا تو ان نیکو کو قبول کر، ان کے صدقے برو کو قبول کر، یا ساری واپس کر دے، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا۔ فرمایا لوگو ہو تو تم گناہگار، ان نیکو کا صدقہ تم برو کو بھی میں قبول کر رہا ہوں۔ میں نما میرا مرشد اونچا، مل کے میرے ساتھ پڑھ دو، میں نما میرا مرشد اونچا، اسا اونچیاں دے سنگ لائی، او صدقے جاواں انہاں اونچیاں تو، او جنہاں نویاں نال نبھائی۔ اللہ پاک اولیاء کرام کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ پاک ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی اس عظیم شان کانفرنس کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست محبت و عقیدت کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر باواز بلند ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ